بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابن رشد کے فلسفیانہ نظریات حصہ دوم کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ سبق نمبر 24 ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جانا کہ آپ دلیل عنایہ اور دلیل اختراع سے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو آپ روحانی طبیب مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ معجزات کے صدور لازمی نہیں ہے۔ آپ نے عالم کو قدیم مانا ہے اور مادہ اولا کو قدیم مانا، غیر فانی مانا، نہ اس کی تخلیق ہوئی نہ وہ فنا ہوگا، اور اس میں حرکت یہ اللہ تعالیٰ کی حرکت دینے سے ہے۔ مزید ہم نے ابن رشد کے نظریہ اخلاق کو دیکھا، اور آپ کا نظریہ حریت کے انسانی نفس میں حریت کی تکمیل موجود ہے، لیکن وہ خارجی عوامل کی وجہ سے محدود رہتی ہیں، اسے قوانین فطرت کے تابع ہو کے چلنا ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ ابن رشد کا نظریہ علم کیا ہے، آپ علم کو کیسے دیکھتے ہیں، مزید آپ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو کیسے بیان فرماتے ہیں، ابن رشد کا نظریہ سیاست یعنی ایک آئیڈیل ریاست کیسی ہونی چاہیے، اور فلسفہ اور مذہب ابن رشد کی نظر میں اسے بھی ہم دیکھیں گے کہ آیا فلسفہ اور مذہب میں تصادم ہے، تناقض ہے، یا دونوں باہم متفق ہیں۔ آخر میں ہم آپ کا نظریہ روح بھی زیر بحث لائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن رشد کا نظریہ علم کیا ہے۔ مسلم فلسفے میں ڈاکٹر صاحبان لکھتے ہیں، ابن رشد کے نزدیک عمومی سطح پر علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ علم حواس کے ذریعے سے حاصل ہوگا یا عقل کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ حواس کے ذریعے سے ہم جزئیات کے علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ حیوانات کو بھی حاصل ہے، حیوانات بھی حواس سے علم حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی تصورات ہوتے ہیں۔ اور عقل کے ذریعے سے ہم کلیات کا ادراک کرتے ہیں، اور کلیات کے لیے ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے جسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابن رشد کا کہنا ہے کہ حواس میں انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں علم کے حاصل کرنے میں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حیوانی سطح پر تصورات موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد حسی ادراک پر ہوتی ہے، جبکہ انسانی سطح پر تصورات فکر و استدلال کی مدد سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ حیوانات کو حس کے ذریعے سے تصورات حاصل ہوتے ہیں، جبکہ انسان کو استدلال کی وجہ سے تصورات ملتے ہیں۔ دوسرا فرق یعنی حواس سے مشترکہ بین الانسان والحیوان میں فرق یہ ہے کہ حیوانات میں تصورات بنیادی طور پر مخصوص اشیاء سے وابستہ ہوتے ہیں، گھاس، چراگاہ، پانی، ان چیزوں سے ان کے تصورات وابستہ ہیں اور انہی سے وابستہ رہتے ہیں، لیکن انسان میں تخیل کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے کلیات کا تصور حاصل کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی ہے۔ اور ایک اور اہم بحث یہ کہ انسان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے مختلف ہے۔ انسان کو موجودات کا علم اس وقت حاصل ہوا جب موجودات تھیں، بن گئیں۔ موجودات کے وجود میں آنے کے بعد انسان کو ان چیزوں کا علم حاصل ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو موجودات کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے وجود کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ان کو تخلیق بھی اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان موجودات کا علم پہلے سے ہی حاصل ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم اور تخلیق ایک ہی عمل کے دو مختلف نام ہیں، ان میں کوئی تقدم اور تأخر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بنسبت کہ پہلے تخلیق ہوئی بعد میں علم نہیں۔ علم اور تخلیق یہ دونوں اللہ کی صفت ہیں۔ انسانی تعلق کے اعتبار سے ان میں تقدم اور تأخر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر زمانی ہے، انسان کا علم زمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم آفاقی اور کلی نوعیت کا ہے، جبکہ انسان کو جو علم حاصل ہوا وہ ان موجودات کا رہین منت ہے، اور ان کے وجود کے بعد انسان نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا۔ ابن رشد کا خیال تھا کہ حواس سے جزئیات کے علم حاصل ہوتا ہے اور عقل سے کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب کلیات کا استنباط 3 مدارس سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تجرید، انسان کسی جزئیہ کا ادراک کر لے، اس کو عمل تجرید کہتے ہیں۔ ہم کلیات کو اخذ کرتے ہیں، یہ عمل تجرید کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز بلند ہے، یہ سفید ہے، یہ گول ہے، یہ تجرید ہے۔ پھر انہی اجزاء کو ہم ملاتے ہیں، اس کو ہم نام دیتے ہیں ترکیب، یعنی ہم جزئیات متفرقہ کو مرکب کرتے ہیں۔
مثال کے طور پہ اگر انسان کے تصور حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ہم دو مختلف جزئیات کو جمع کریں گے. ایک جزئیہ ہے حیوانیت اور دوسرا جزئیہ ہے تعقل. جب ہم عقل اور حیوانیت کو ملائیں گے تو انسان کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا. یا مثال کے طور پہ ہم چاک کے ٹکڑے کا تصور کرنا چاہیں تو ہمیں مختلف جزئیات کے ادراک کرنا ہوگا، جس میں سفیدی، گولائی، لمبائی، یہ سارے جزئیات شامل ہیں. تو ان جزئیات کو الگ الگ حاصل کرنا تجرید کہلاتا ہے، اور انہیں ملا لینا یہ ترکیب کا عمل کہلاتا ہے. اور تصورات تو ہمیں ترکیب سے حاصل ہو گئے، لیکن یہ تصورات نہ سچ ہوتے ہیں نہ جھوٹ ہوتے ہیں. بعد میں ہم ان کو ایک عمل سے گزار کے ان کی تصدیق کرتے ہیں. محض مرکبات نہ سچے ہیں نہ جھوٹے ہیں، نہ ہی ان پر شک کرنا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ یقین کرنا کوئی معنی رکھتا ہے. علم کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب یہ تصورات قضیوں کی تخلیق کرتے ہیں. ابھی تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوا، مرکبات سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، سچے ہیں یا یہ مرکبات جھوٹے ہیں. جب ہم ان سے قوایا بناتے ہیں اب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے، اب انسان پر ہم نے فنا ہونے کا حکم لگایا، یہ ایک قضیہ بن گیا، اس سے ہمیں علم حاصل ہوا. اب ہم دو چیزوں کو سمجھتے ہیں، انسان کیا ہے اور فنا کیا ہے. اس سے ہمیں یہ قضیہ سمجھ میں آ جائے گا. تو عقل سے ہمیں کلیات حاصل ہوتے ہیں، تجرید اور ترکیب اور آخر میں تصدیق کے ذریعے سے. مزید ابن رشد نے عقلی علوم کو دو اقسام پر تقسیم کیا ہے. ایک تو علوم عقلیہ نظریہ ہیں اور دوسرے علوم عقلیہ عملیہ ہیں. نظری علم سے مراد مجرد تصورات اور کلیات کا علم ہے. بندہ تصورات اور کلیات کو حاصل کرے، یہ نظری علم ہے. پھر سوال ہوگا کہ تصورات اور کلیات کا ادراک کہاں سے ہوتا ہے؟ اگرچہ عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا کہاں سے ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں. یا تو یہ تصورات ہمیں ماورائی تصوراتی دنیا سے حاصل ہوتے ہیں، جسے مثالیت کا نظریہ کہا جاتا ہے. عالم مثالی سے ہم ان تصورات کو لے کر آئے، جیسے افلاطون نے بھی اسے کہا. یا خود اس کائنات میں جس میں ہم رہتے ہیں انہی سے ہم ان تصورات اور کلیات کو لیتے ہیں، اور اس کو نظریہ واقعیت بھی کہا جاتا ہے. بہرکیف نظری علم تصورات اور کلیات کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ عملی علم سے مراد وہ علم ہے جسے ہم اپنے عمل میں لاتے ہیں، مختلف علوم فنون میں مہارتیں حاصل کرتے ہیں، زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کی قابلیت پیدا کرتے ہیں. اور اسی کو ابن رشد نے اخلاق کا نام بھی دیا. اخلاقی اقدار کے تصور عملی علم ہی کی ایک صورت ہے. ان کی وجہ سے زندگی میں حسن اور ترتیب اور شائستگی کے آثار رونما ہوتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ابن رشد کا نظریہ معرفت حق کیا تھا. فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں، ابن رشد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حال قال اور وجد اور مراقبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے صوفیہ کے ہاں یہ چیزیں تصوف میں شامل ہیں، اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک انسان پہنچ سکتا ہے. ارتقاء انسانی کا بلند ترین مقام وہ ہے جو حکمت سے حاصل کیا جاتا ہے، جہاں تمام قوائے انسانی اپنی استعداد امکانی حاصل کر چکی ہوتی ہیں. یعنی انسان غور فکر کے بعد جب علم کو حاصل کرتا ہے اور اس سے ایک پردہ اٹھ جاتا ہے جو حقیقت اشیاء پر پڑا ہوتا ہے، تو اس حقیقت اشیاء پر پڑے ہوئے پردے کا اٹھنا، اسی کے نام وصول الی اللہ ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ تک اپنے علم کی مدد سے پہنچ سکتا ہے، اسے ان صوفیہ کی ریاضتوں اور مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں ہے بقول ابن رشد کے. ابن رشد کا نظریہ سیاست کیا ہے؟ مسلم فلسفے میں ڈاکٹر صاحبان لکھتے ہیں کہ ابن رشد نے سیاسی افکار میں افلاطون کے خیالات کو اپنایا ہے، اور اسی پر ابن رشد کی ہمیں متعدد تصنیفات بھی ملتی ہیں جو انہوں نے لکھی. ابن رشد نے فصل المقال، ضمیمہ اور مناہج الادلہ میں بھی اپنے سیاسی خیالات کا پرچار کیا ہے. ابن رشد کے نزدیک ریاست کی بھی دو اقسام ہیں، جیسے عقل کی دو اقسام تھی، نظری اور عملی. ابن رشد نے نظریہ سیاست میں ان دونوں پہلوؤں کو ایک حسین امتزاج سے جمع کر دیا ہے. ابن رشد نے ابن باجہ کے اس موقف کی حمایت سے انکار کیا جس میں ابن باجہ نے کہا کہ تکمیل ذات کی خاطر انسان کو خلوت میں بیٹھنا ہوگا اور تنہائی اور یکسوئی اختیار کرنی ہوگی. ابن رشد کہتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے،
یہ تو انسانوں میں گھل مل کر رہنے کا قائل ہے، اسے تنہائیوں میں اور خلوتوں میں بیٹھنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے معاشرے سے الگ تھلگ رہ کر تکمیل کے مراحل تک تو کیا پہنچے، وہ زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ تو گھل مل کر رہنے کا قائل ہے۔ جہاں تک فارابی کے نظریہ سیاست کی بات ہے، ابن رشد کہتے ہیں کہ فارابی نے جو ریاست کا تصور دیا ہے یہ محض نظری نوعیت کا ہے، جس میں فارابی نے حاکم شہر کی 12 خصوصیات گنوانے پر اکتفا کیا ہے۔ عملی نوعیت کی ریاست سے فارابی نے کوئی بحث نہیں کی۔ ابن رشد نے مثالی ریاست میں آئین کے طور پر شریعت کے تفوق کو تسلیم کیا ہے، اور دوبارہ بتاتا چلوں کہ ابن رشد نے نظریہ سیاست کو افلاطون کی آراء سے کشید کیا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ جس ریاست کا آئین شریعت ہوگا وہ ریاست مثالی ریاست ہوگی۔ آپ کو یقین تھا کہ افلاطون کے سیاسی افکار کو شریعت اسلامی کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے، اسی لیے آپ نے انہی افکار کو اپنایا اور ان کو ترویج دینا شروع کیا۔ ابن رشد کے مطابق فلسفی ہی شریعت کے اسرار و رموز کے ادراک حاصل کر سکتا ہے، اور اسے مسلم ریاست میں اہم ترین مقام بھی دینا چاہیے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ حقائق جنہیں وہ برہان یقینی سے حاصل کرتا ہے، ایک فلسفی ان برہان یقین سے حاصل کیے جانے والے نتائج کو عوام پر ظاہر نہ کرے تاکہ لوگوں میں شکوک اور شبہات پیدا نہ ہوں اور انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بے اطمینانی نہ پھیل جائے۔ ابن رشد کے نزدیک امیر ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا؟ نمبر 1، رعایا میں مکمل انصاف کیا جائے، بھائی چارگی، اخوت، عدل کا نفاذ ہو۔ اس کے اندر وہ تمام اوصاف موجود ہونے چاہیے جو ایک سربراہ مملکت کے لیے ضروری ہیں۔ امیر ریاست وہی ہو سکتی ہے جس میں عدل کا بول بالا ہو اور اس کے سربراہ میں تمام صفات، حکمت، دانائی، شجاعت، تحمل، ضبط نفس، دوسروں کو ہم نوا بنانے کی اہلیت، زبردست قوت متخیلہ جیسی صفات موجود ہوں۔ امیر ریاست کو جسمانی طور پر بھی صحت مند اور مضبوط ہونا چاہیے، صرف عقلی تخیل کافی نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی اس میں قوت ارادی اور عزم ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا سقم اور کج روی اس میں نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دشمنوں کے خلاف صف آرائی سے پیچھے رہنے پر مجبور رہے۔ ابن رشد کا خیال تھا کہ اگر یہ تمام اوصاف فرد واحد میں نہ ہوں تو ہم افراد کثیرہ میں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں انہیں ایک شورائی کمیٹی بنا کر ان کے ذمے امور ریاست کو تفویض کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ان تمام افراد میں باہمی تعاون اور مفاہمت کا جذبہ پایا جاتا ہو، اجتماعیت ان میں ہو اور مفاد عامہ کی خاطر یہ کام کرنا جانتے ہوں۔ ابن رشد اس بات کے بھی قائل تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں خواتین کو گھروں کی 4 دیواری میں محبوس نہیں رہنا چاہیے، یعنی خواتین کا ایک بڑا کردار ہے، انہیں معاشرے میں نکل کر معاشرے کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ حقوق نسواں اور آزادی نسواں کی زبردست حامی تھے۔ آپ کا ماننا تھا کہ عورتیں مردوں کی بنسبت کمزور ضرور ہیں لیکن مردوں سے کم تر نہیں، بلکہ بہت سے معاملات میں مردوں سے بھی بہت بہتر ہیں۔ اگر عورتوں کو گھروں تک ہی محدود رکھا جائے تو وہ طفیلی بن کر زندہ تو رہ جاتی ہیں لیکن اس سے ان کا فعالیت کا عنصر معدوم ہو جاتا ہے، اور فعالیت کا عنصر کا معدوم ہو جانا کسی قوم کی مجموعیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورتوں میں خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنا بوجھ اٹھا سکیں بلکہ ملک و ملت اور قوم کی فلاح و بہبود میں اپنا مکمل کردار ادا کر سکیں۔ آپ کا کہنا تھا کہ مثالی ریاست میں قاضی کے منصب کی کوئی ضرورت نہیں، جب ہر کوئی انصاف پسند ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق خود بخود ادا کیے جائیں گے، ہمیں کوئی محکمہ لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مزید آپ کہتے تھے کہ عنان اقتدار بزرگوں کے حوالے کرنی چاہیے جو عمر کا بیشتر حصہ گزار چکے ہوں، جو مختلف تجربات زندگی میں کر چکے ہوں۔ جذباتی اور نوجوان لوگوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار نہیں دینی چاہیے کہ ان کے فیصلوں میں جذباتیت کا عنصر شامل ہوگا۔ فلسفہ اور مذہب ابن رشد کی نظر میں آپ فلسفہ اور مذہب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے فارابی، کندی، ابن سینا اور دوسرے مفکرین مسلمان فلاسفہ نے تعلیمات یونانیہ کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے ہی ابن رشد نے اپنا کردار ادا کیا۔ ابن رشد کہتے تھے کہ اگر فلسفے کا سطحی مطالعہ کیا جائے تو مذہب سے
فرار پیدا ہوگا۔ لیکن اگر فلسفے کو گہرائی سے، شعور اور پورے غور کے ساتھ دیکھا جائے اور اس کی فلسفیانہ مباحث کو سمجھا جائے تو مذہبی حقائق کی تفہیم کی راہیں کھلتی ہیں۔ یعنی فلسفہ معاون شریعت ہے، یہ مخالف اسلام نہیں ہے بلکہ خادم اسلام علم ہے۔ ابن رشد امام غزالی سے اس نقطے پر خفا تھے کہ آپ قرآنی نقطۂ نظر کا دفاع کرتے ہوئے مسلم فلاسفہ پر جارحانہ تنقید کیا کرتے تھے، لہذا ابن رشد نے امام غزالی کے اس روش کو اچھا نہیں سمجھا۔ امام غزالی نے منطقی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ فلاسفہ یونان عالم کو قدیم مانتے ہیں، اور نظریہ کائنات قرآن کریم کی روح سے فلاسفہ یونان سے یکسر مختلف ہے۔ عالم حادث ہے جبکہ یونانی فلاسفہ اسے قدیم مانتے ہیں۔ ابن رشد نے فلسفہ یونان اور اسلام کو آپس میں قریب تر دکھانے کے لیے امام غزالی کے اس استدلال کے رد میں فصل المقال تحریر کی، اور آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ مذہبی لحاظ سے فلسفہ حلال ہے، حرام ہے، مستحب ہے، اور خود ہی جواب دیا کہ فلسفہ سیکھنا واجب ہے، واجب نہ ہو تو کم از کم مستحب تو ضرور ہے۔ عزیز طلبہ، فلسفہ مظاہر فطرت میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ ابن رشد کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہستی باری تعالیٰ کا اس بات کرنے کے لیے فطرت کے مختلف مظاہر کے ذریعے سے استدلال کر رہے ہیں۔ آپ ستاروں میں دیکھتے ہیں، آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے سورج کو دیکھا، اور ان کے غروب ہونے سے استدلال کیا کہ یہ میرے خدا نہیں ہیں۔ ابن رشد صوفیانہ طرز فکر کے مخالف تھے، لہذا آپ کا ماننا ہے کہ استدلال کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 برہانی استدلال جو فلاسفہ استعمال کرتے ہیں اور قضایا یقینیہ اس سے استنباط کرتے ہیں۔ نمبر 2 جدلی استدلال جو متکلمین کے ہاں رائج ہے۔ نمبر 3 خطابی استدلال جو عوام کے فہم کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن رشد کا ماننا تھا کہ فلاسفہ کو اپنا استدلال اپنے ہی گروہ تک محدود رکھنا چاہیے تاکہ عوام میں شکوک اور شبہات جنم نہ لے، اور اس پر آپ علیہ السلام کے نص سے بھی، جس پر آپ علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں کہ لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ فلسفہ اور مذہب باہم ایک ہی ہیں۔ ابن رشد اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اگر منقول اور معقول میں تناقض پیدا ہو جائے تو ہم مقدم الذکر یعنی منقول کو توجیہ کر کے معقول سے ہم آہنگ کر دیں گے کہ نقل اور عقل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسی اصول کو علماء اور مفسرین بھی اختیار کرتے ہیں۔ ابن رشد کا ماننا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: وجود باری تعالی، نبوت اور بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان 3 چیزوں پر اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے اور ان عقائد کو اپنا لے اور وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق انہیں قبول کر لے اور کوئی بھی تعبیر اس کی کرے، ابن رشد کہتے ہیں وہ قبول کر لینی چاہیے، اور یہ بجا ہے یعنی درست ہے کہ اس کی کوئی بھی تعبیر وہ کرتا ہے اپنی ذہنی سطح کے مطابق تو وہ ہم قبول کر لیں۔ محض طرز و استدلال کی بنا پر ایک دوسرے پر کفر و الحاد کے فتاوے لگانے سے درک کرنا چاہیے۔ ابن رشد نے روح سے متعلق بھی اپنی آراء پیش کی ہیں۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ روح غیر فانی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن رشد نے عالم کو قدیم مانا اور کہا کہ عالم شخصی نہیں بلکہ اجتماعی بقائے دوام کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ابن رشد حشر اجساد کو تسلیم کرتے تھے، جیسے ابھی ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں دیکھا کہ آپ بعث بعد الموت کو لازمی قرار دیتے ہیں، اور بعث بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ آپ شخصی یا اجتماعی بقائے دوام کے آپ قائل نہیں ہیں، کیونکہ جب عالم فنا ہوگا تو حشر اجساد اور قیامت بپا ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کا کہنا تھا کہ روح غیر فانی ہے، لہذا آپ کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد روح انفرادی حیثیت میں برقرار رہے گی۔ البتہ آپ کا علماء کلام کے تصور سے اختلاف تھا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ اجسام اپنی موجودہ حالت میں برقرار نہیں رہیں گے، اجسام ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور اجنبی ماحول میں اور بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اور اس کے تقاضوں کے مطابق نئے قالب اختیار کر لیں گے۔ خلاصہ درس: جزئیات کے ادراک حواس اور کلیات کے ادراک عقل کرتی ہے، اور عقل کے 3 مدارج ہم نے دیکھے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم نے فرق جانا، اور حیوانات اور انسان کے علم میں بھی ہم نے فرق دیکھ لیا۔ وصول الی اللہ اور معرفت حق کے لیے علم کافی ہے، مجاہدوں کی مراقبات کی ضرورت نہیں۔
مثالی ریاست وہ ہے جس کا آئین شریعت ہو۔ فلسفہ سیکھنا واجب ہے یا کم از کم اس کا سیکھنا مستحب ضرور ہے۔ فلسفہ اسلامی تعلیمات کا خادم ہے، روح غیر فانی ہے اور موت کے بعد انفرادی حیثیت سے برقرار رہتی ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات ابن رشد اور ارسطو کے نظریات، ابن رشد کا امام غزالی کے افکار سے متعلق موقف اور ابن رشد کی تصنیفات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔